ویلکم بیک. افغانستان میں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کو دیکھ کر صرف پاکستان اور وسطی ایشیا کے ممالک فکر مند نہیں ہیں، بلکہ یہ خدشہ بھی ہے کہ کہیں اس خطے سے جو افغانستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں پل رہی ہیں ان کا فٹ پرنٹ اس خطے سے باہر بھی ایکسپینڈ ہو سکتا ہے. یہ ایک خدشہ اظہار کیا گیا ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی ایک رپورٹ میں. اچھا، ان کا کہنا ہے کہ ویسے تو کئی دہشت گرد تنظیمیں پناہ لے رہی ہیں افغانستان میں، جیسے کہ داعش، ISKP، القاعدہ، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو چین کو نشانہ بناتی ہے، اسلامک موومنٹ ازبیکستان وغیرہ، لیکن تحریک طالبان پاکستان کو باقاعدہ پالا جا رہا ہے. کس طرح پالا جا رہا ہے؟ کابل میں سیف ہاؤسز اور گیسٹ ہاؤسز تک رسائی ہے، لوجسٹیکل سپورٹ ہیں، مطلب ٹرانسپورٹ دیا جاتا ہے، مختلف قسم کے ہتھیاروں کے پرمٹس اور ہتھیار بھی دیے جاتے ہیں، موومنٹ پاسز دیے جاتے ہیں تاکہ وہ آرام سے کسی کے روکنے کے بغیر پورے افغانستان میں سفر کریں. اور اس کی وجہ سے تحریک طالبان پاکستان کا ابھی جو جنوبی اور جو ساؤتھ ایسٹرن پروونسز ہیں افغانستان کے، اگر ہم یہ نقشہ دیکھیں، کنر، ننگرہار، خوست، پکتیکا اور پکتیا میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بارڈرنگ ایریاز ہیں، وہاں پر ان کی ایک بہت مضبوط پریزنس ہو گئی ہے. اور جو موجودہ ٹریننگ کیمپس تھے اکارڈنگ ٹو دی UNSC، ان کو مزید ایکسپینڈ بھی کیا جا رہا ہے. اچھا، اس کا جو رزلٹ ہے ظاہر ہے کہ اس کی جو سزا جو قیمت ہے وہ پاکستان کو ادا کرنی پڑ رہی ہے، اور اس اسپیس اور اس سپورٹ کی وجہ سے TTP کے حملے پاکستان میں بڑھتے گئے ہیں. جیسے کہ اگر ہم پچھلی سال کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو تقریباً 3,500 دہشت گرد حملے ہیں جو ڈائریکٹلی آپ TTP کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. ان میں وہ دہشت گرد حملے نہیں ہیں جو کسی اور تنظیم کی آڑ میں کیے گئے ہیں، جیسے کہ ایک اتحاد المسلمین مجاہدین کی ایک گروپ بنایا ہوا ہے جو ایک کور یا ایک امبریلا گروپ ہے، جب وہ ڈینائی کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، لاسٹ 6 منتھس جو تھے 2025 کے، اس میں تقریباً 2,100 حملے کیے گئے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی تعداد کس طرح بڑھتی جا رہی ہے. اچھا، جو UNSC کے جو ممبر اسٹیٹس ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ بنائی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو تو خطرہ ہے ہی ہے، لیکن اس خطے سے باہر بھی ممالک کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ ہم جانتے ہیں کہ TTP کا فوکس تو بالکل پاکستان پہ ہے، لیکن TTP کا ماضی میں بھی ایک اتحاد رہا ہے القاعدہ کے ساتھ، اور اب ظاہر افغان طالبان کا تو تھا ہی تھا، اور اب وہ تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں. اس سے کیا فرق پڑے گا کہ القاعدہ، اس میں کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف دہشت گرد تنظیموں کے لیے سروس پرووائڈر ہیں، بلکہ ان کی ریکروٹمنٹ کو بھی بہتر کر سکتے ہیں خطے میں، اور ان کے ساتھ یہ جیسے ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ القاعدہ کے پاس جو سکلز ہیں، اگر آپ یہ کہنا چاہیں، وہ پھر ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی کرتے ہیں. جو ایک میدان میں ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے وہ پھر وہاں استعمال ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو IEDs جو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ استعمال ہو رہے ہیں، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ عراق سے ہوا تھا. وہ پھر ٹیکنالوجی سیکھی سٹکی بامز والی، اور پھر یہاں پر وہ ٹرانسفر ہوئی، تو یہاں پر وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا، اب جہاں تک القاعدہ کی بات ہے، اس کی بھی ظاہرہ کے ذکر کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی بھی ایکٹیویٹی، مین ایکٹیویٹی انہی علاقوں میں ہے جہاں TTP کی ایک پریزنس ہے، یعنی افغانستان کے ساؤتھ ایسٹرن صوبوں میں. اور نہ صرف یہ اچھا، یہ جو القاعدہ کی ہم بات کر رہے ہیں، القاعدہ کی مقامی فرینچائز کی بات کر رہے ہیں جس کو AQIS کہا جاتا ہے، القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ، رائٹ. وہاں جو ان کے جو امیر ہیں اسامہ محمود، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کابل میں ہی رہتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس جی جیسے آپ نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ UN کی رپورٹ میں ان چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے، لیکن جو لوگ اس خطے میں رہتے آئے ہیں، دہشت گردی جھیلتے آئے ہیں، پہلے سے ان کے لیے کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے اس میں، ہے نا. حکومت پاکستان تو پچھلے 2-3 سال سے اس کا رونا رو ہی رہی ہے. اچھا، تھوڑا سا اگر اس کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جن افغانستان کے صوبوں کا آپ نے ذکر کیا، جو مشرقی صوبے ہیں، ننگرہار ہے، خوست ہے، پکتیکا ہے، آپ کو یاد ہوگا
کہ وار آن ٹیرر والے زمانے میں یہی وہ صوبے تھے جی یہاں سے حقانی نیٹ ورک کے بارے میں کہا جاتا تھا جس نے امریکی انسرجنسی کو ڈیفیٹ کرنے میں، شکست دینے میں بہت ہی کلیئرلی رول پلے کیا. امریکنز نے سر توڑ کوششیں کر لیں، نیٹو نے کر لیں، لیکن یہ حقانی نیٹ ورک کے لیے آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں بار بار کہا جاتا تھا کہ ان کے سیف ہیونز جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں اور وہ امریکیوں کے خلاف برسر پیکار ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اتنے برس گزر گئے، طالبان واپس آ گئے، یہی وہ صوبے ہیں جی جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی اب وہاں پر ہے اور پاکستان میں برسر پیکار ہے، اور اس کو جو تحفظ ہے وہ افغان طالبان کا ہے. اس رپورٹ میں جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، بہت سارے گروہ ہیں افغانستان میں، لیکن ٹی ٹی پی کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہے جی بنسبت دوسرے گروہوں کے. تو ان کے جو ہے فیسیلیٹیشن ان کی زیادہ ہے، ان کے لیے نرم رویہ ہے افغان طالبان کا. اور ہمارے اس خطے میں بہت سارے لوگ جو میرا خیال ہے کہ 2 دہائیوں سے یہ کہتے آ رہے تھے جب سے سمجھے ٹی ٹی پی بنا ہے جی کہ یہ آپس میں کازنز ہیں، ان کا ایجنڈا ایک ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو پاکستان والے ہیں وہ بھائی ہیں بھٹکے ہوئے ہیں اور ادھر والے فلانے ہیں، تو وہ فرق ختم ہو ہاں گیا. وہ غلط ٹھیک ہے، فہمی ہے آپ کی. جی ہاں وہ جو ہے وہ جس کو بھی تھی یہ غلط فہمی، وہ ثابت ہو گیا کہ جی کہ یہ یہاں کے لوگوں کا جو بارڈر ایریاز میں رہتے ہیں ان کا اپنا شعور، ان کی اویئرنیس جو ہے وہ زیادہ بہتر تھی بنسبت جو ہمارے جو لوگ اپنے آپ کو اس میں ایکسپرٹ سمجھتے ہیں اور ادھر ادھر کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ہے کہ یو این کی بھی رپورٹ آ گئی. سوال یہ ہے اس رپورٹ کے آنے کے بعد بھی سیکیورٹی کاؤنسل میں کچھ ہوگا، کوئی سختی ہوگی افغان طالبان کے ساتھ، یا اگر جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ریجنل تھریٹ بن سکتا ہے ٹی ٹی پی، صرف پاکستان کے لیے تھریٹ نہیں ہے، ان کے یہ القاعدہ اور ان کے ساتھ جو الائنسز ہوں گے تو یہ ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جو دیگر ملک ہیں، چین ہے، ان کے بھی بڑے سٹیکس ہیں اس میں، وہ کچھ کریں گے اس بارے میں، یا اس کو افغان پاکستان مسئلے کے طور پہ ہی دیکھا جائے گا؟ یار اب دیٹ از این انٹرسٹنگ کوشچن. میرا خیال ہے کہ اس رپورٹ کا آنا اور اس رپورٹ کی جو مین فوکس ہے وہ یہ کہنا کہ بھائی ایک ایکسٹرا ریجنل تھریٹ پیدا ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ شاید ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آئی مین بہت چیزیں ہو رہی ہیں. پچھلے روز افتخار فردوس جو باتیں کر رہے تھے، تقریباً وہ کم و پیش یہی باتیں ہیں جو اس رپورٹ میں شامل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی دیکھیں کہ آؤٹ ریچ بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، لیکن خدشات کا اظہار بھی ہو رہا ہے. اور ایک جو انٹرسٹنگ بات ہے جو شاید پہلے اتنی واضح الفاظ میں نہیں کی گئی شاہ زیب، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایکچوئل رپورٹ کا آغاز پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے The terrorism is the most serious challenge for the Taliban. اچھا یہ کیسے؟ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ بھائی یہ جو ایک تو آپ کی کریڈیبلٹی صفر ہو گئی ہے، کیونکہ بار بار طالبان کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں تو کوئی دہشت گرد تنظیمیں نہیں ہیں، حالانکہ تمام ثبوت اس کے برعکس ہے. رائٹ. دوسرا کہ ٹی ٹی پی کے حملوں کی وجہ سے ایک تو پاکستان کو 2 اقدامات لینے پڑے. ایک تو بارڈر بند، اب تو اس طرف سے بھی بند ہے، جس سے ظاہر ہے افغانستان پر جو اکنامک پریشر ہے وہ بڑا ہے. ہمارے پر بھی پریشر ہے لیکن ان پر شاید زیادہ ہے. اینڈ سیکنڈلی ریپیٹریشن آف افغان سٹیزنس جو کئی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ایران بھی واپس بھیج رہا ہے، جس سے افغان کی معیشت پر مزید پریشر پڑ رہا ہے. اب سوال صرف یہ بنتا ہے کہ معیشت پر پریشر پڑنے سے کیا ملا ہیبت اللہ پر پریشر پڑے گا یا نہیں؟ تو یہ ایک تھوڑا سا ہے. بار بار ہم یہ بات سنتے ہیں کہ جی نہیں، حقانی گروپ جو ہے ان کا ایک مختلف موقف ہے، خاص طور پہ لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے، لیکن کبھی یہ جو ڈفرینسز ہیں وہ اس سٹیج پر نہیں پہنچتے کہ کوئی بریک ڈاؤن ہو. کیونکہ اگین جیسے افتخار پچھلے روز کہہ رہے تھے، ان کو اتنی بات اس بات کی یقیناً سمجھ ہے کہ اگر ہم مل کر رہیں گے تو پھر یہ کام چلے گا. ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے تو کام بگڑ جائے گا. بٹ دس از این انٹرسٹنگ تھنگ کہ جو گریٹسٹ شارٹ ٹرم تھریٹ ٹو دا طالبان اسٹیبلٹی وہ کہہ رہے ہیں یہی ہے کہ اس وقت آپ کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات خراب ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے اس میں رپورٹ میں داعش کی بات بھی کی ہے، بی ایل اے کی بات بھی کی ہے. میں بس آخر میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ بی ایل اے کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دا لنکس بٹوین ٹی ٹی پی اینڈ بی ایل اے وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اس کا ایک شاید ثبوت یہ ہے کہ جو جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد ہم نے دیکھا کہ تقریباً 270 سے زائد یو ایس میڈ رائفلز اور نائٹ ویژن ڈیوائسز بھی ریکور ہوئی تھیں. اور وہ کون سے وہی اسلحہ ہے جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا افغانستان میں.
ایک وقفہ لے لیں.